بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 سال بعد تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پر رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھ کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونپ لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے اور ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اندر چھپ گئے۔ وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تم بھی بے دین ہو گئے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کی اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی جس کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب، اسی لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کاش میں یہ تنکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص
شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک درہ مارا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا بلکہ باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر خبر لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت جس کے چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور میرا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درم لیے، غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا کیا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا میں دیکھتا رہا حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا، کھیل میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے اور کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، اس آیات پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، اسی لیے اب گزارا کی کیا صورت ہو؟ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں جس میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے میں اضافہ کر دینا چاہیے کہ گزر
صدر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھی، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ذکر کیا تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تو ہی بتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا، 2 کپڑے گروری رنگ کے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن یا کسی وفد کی وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا، کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا، ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی۔ فرمایا، کون سا بستر عمدہ تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا، ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوہرا کر کے بچھا لیتے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا، حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید آخرت پر کفایت فرمائی، میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کروں۔ میری مثال اور میرے 2 ساتھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ان 3 شخصوں سی ہے جو ایک رستے پر چلے۔ پہلا شخص توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے بھی پہلے کا اتباع کیا اور اسی طریقے پر چلا، وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا، اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکی دارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے، دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمے سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا، یہ خیمے میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا، میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا، ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذا ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ دریافت فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا، کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک گاؤں کے رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں، تمہاری اصلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو تیل لے لو اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیمے میں چلی گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ آواز دے کر عرض کیا، امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دے دیجئے۔ امیر المومنین کا لفظ ان صاحب کے کان میں پڑا تو بڑے گھبرائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد یہ ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بدو سے کہا، لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرمایا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اپنی اس ضرب المثل قوت، شجاعت، دلیری اور بہادری کے جو آج 1350 برس کے بعد بھی شعراء آفاق ہیں، اور باوجود یہ کہ اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ہوا، کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا عفہ گوارا نہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ ہے، اپنی اس بہادری کے باوجود
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے، سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے۔ ان قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی جھوٹی خبریں اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گمسم تھے کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہ ہوتی تھی۔ صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم تھا کہ اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا۔ اس محبت کے باوجود اس وقت تک نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرستش کرتا ہو وہ جان لے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ جل شانہ زندہ ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کلام پاک کی آیات جس کا ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے، سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید بھی ہو جاویں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھو دے گا اور حق تعالیٰ شانہ جلد ہی جزا دے گا حق شناس لوگوں کو۔ فتح مکہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار حضرت ابو سفیان بن حرب کو بٹھا کر لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میں نے ابو سفیان کو پناہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دشمن خدا نے آپ کو بہت ایذا پہنچائی، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ ہو کر کہا اے عمر، اگر ابو سفیان قبیلہ بنو عدی میں سے ہوتے تو آپ ایسا نہ کہتے۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس دن آپ اسلام لائے تو آپ کا ایمان لانا مجھے اپنے والد خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب تھا، اسی لیے کہ آپ کے ایمان لانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی ہوئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی خوشی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا مقدمہ پیش ہوا۔ یہودی چونکہ حق پر تھا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں پر سخت گیر ہیں، ذرا ان سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور یہ منافق اپنے حق میں فیصلہ کرنے کی نیت سے میرے پاس آیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے ایک تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ پھر کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا فیصلہ اسی طرح کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ 3500 اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا 3000 مقرر کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے اسامہ کو ترجیح کیوں دی؟ وہ کسی جنگ میں مجھ سے آگے نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اسامہ تمہاری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیارے تھے، بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ آگ نکلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے رومال کو چابک کی طرح بنا لیا اور اس رومال کو آگ پر مارنا شروع کر دیا۔ آگ اس طرح پیچھے ہٹنے لگے جیسے چابک کے لگنے سے جانور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کو دعائیں تھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کپڑے میں ایسی تاثیر رکھ دی کہ اس کی برکت سے آگ ہٹتی ہٹتی جہاں سے آئی بلا آخر وہاں پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے لوٹ کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں رات آ گئی، پڑاؤ ڈالا، آپ کھلے میدان میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند نور برسا رہا تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو انہیں بے اختیار مدینہ کا چاند یاد آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتے ہی اٹھ بیٹھے۔ اس وقت تنہائی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان سے نور برس رہا تھا، قبولیت کی دعا کا موقع محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کا راز کھولا اور اپنے دل کی تمنائیوں سے بیان کی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے اور میری قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں بنا دیجیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی مانگا تھا، ان کی شہادت تو کسی جگہ بھی ہو سکتی تھی، چاہے پہاڑ کی چوٹی پر ملتی، چاہے کسی میدان میں ملتی، مگر اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کو پورا کیا، مگر پورا بھی کس انداز میں کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو ہیں، مصلی نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اسی کی قرب اور احسان کی کیفیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرمائی۔ وہ زخم اسی وقت لگا تھا، مصلی نبوت پر شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی نہیں تو اور کیا ہے، انہوں نے فقط شہادت مانگی تھی، مگر ان کی امید سے بڑھ کر ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا گیا۔ انہوں نے دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں بنا دینا۔ اگر قبر جنت البقیع میں بن جاتی تو تب بھی دعا پوری ہو جاتی، مگر اللہ تعالیٰ قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کے لیے کہاں جگہ عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ریاض الجنت میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن ہونے کی جگہ عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی یہ قدردانی تھی۔ ایک مرتبہ کسی جہاز سے مال غنیمت آیا، قیدی بھی آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو خوش ہوئے۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا ذرا ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ لوگ ممبر کے قریب ہو گئے، پھر آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنے آپ کو کہا، عمر تو وہی ہے جس کی ماں خوش گوشت بایا کرتی تھی۔ عرب میں یہ غربت کی علامت تھی کہ جن کو کھانے کا کچھ فرا حصہ میسر نہیں ہوتا تھا وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے خوش گوشت بایا کرتے تھے۔ یہ بات کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے نیچے اتر گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ ہمیں امیر المومنین نے اکٹھا کیا تھا تو کیا یہی کچھ کہنا تھا؟ بعد میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت آپ نے اتنے لوگوں کو اکٹھا بھی کیا کہ بات سنو اور کوئی خاص بات بھی نہیں کی، بس یہی کہا کہ عمر تو اس ماں کا بیٹا ہے جو خوش گوشت چبایا کرتی تھی، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب قیدی آئے اور مال غنیمت بھی آیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عمر اللہ نے تجھے کیا ہی شان دی کہ تیرے زمانے میں اسلام کو قوت ہو رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے نفس کے اندر کہیں عجب پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ سارے لوگوں کو بلا کر ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میرے اندر سے خود پسندی کو ختم کر کے رکھ دیا۔ قیامت کے دن جس پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ انہوں نے ایسی صاف ستھری زندگی گزاری ہوگی کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یمن سے چادریں آئیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام پر ایک ایک چادر کر کے تقسیم فرما دی۔ پھر جمعے کے روز ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھی، فرمایا خبردار سنو، خبردار سنو، پھر نصیحت فرمائی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا واللہ ہم نہیں سنیں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اسی لیے کہ آپ نے ہمیں ایک ایک چادر دی اور خود 2 چادریں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا اے ابو عبداللہ تو نے جلدی کی، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں نے اپنے کپڑے دھوئے تھے اسی لیے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی چادر مستعار لی اور اپنی چادر کے ساتھ اسے بھی اوڑھ لیا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ کہیے، اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور انہوں نے بھی پیچھے پڑھی۔ پھر نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیوں کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے۔ اس دوران
دوران میں ایک عورت آئی اور اس نے کھجوروں کا ایک بھرا ہوا تھال پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے 2 کھجور لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے لیے دی۔ جب انہوں نے وہ کھجوریں کھائیں تو انہیں بڑا مزہ آیا۔ اس دوران ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہیں خواب دیکھنے کا بھی بڑا مزہ آیا۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، دوسرا ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور تیسرا ان کے ہاتھوں سے کھجوریں کھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ یہ خلافت فاروقی کا زمانہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ انہوں نے نماز میں وہی 2 سورتیں پڑھیں جو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں پڑھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس نے اتفاق دیکھیے کہ ایک عورت نے امیر المومنین کی طرف کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تھال پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 2 کھجوریں اٹھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے دی۔ جب انہوں نے کھجوریں کھائیں تو ان کا دل بڑا خوش ہوا۔ 2 کھجوریں کھانے کے بعد انہوں نے کہا، امیر المومنین مجھے اور بھی دیجیے۔ اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی دی ہوتی تو میں بھی عطا کر دیتا۔ یہ نور فراست ہوتا ہے جو تقوی کی بنا پر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ نعمت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی گزاری، اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح اپنی زندگی گزارنے اور ان کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔